الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر جو چیزیں بنیادی طور پر فرض فرمائی ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. اور یہ زکوٰۃ عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، لیکن زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں کی گئی. اس کے لیے ایک معیار اور پیمانہ مقرر کیا گیا ہے. اس پیمانے کے مطابق جو مسلمان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اس پیمانے سے نیچے جو مسلمان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ ایک عبادت ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک قسم کا ٹیکس ہے. یہ غلط فہمی ہے. یہ ٹیکس نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ٹیکس دینے کے بعد آپ کا مال بڑھتا نہیں ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے. بلکہ دنیاوی ٹیکس جو ہیں وہ تو ایسے بھی ہیں، ان میں بعض کہ اس سال اگر 100 روپے دیے ہیں تو وہ کہے گا آئندہ سال 10% بڑھا کے دو. آپ کی آمدنی ہوئی یا نہیں ہوئی آپ کو دینا پڑے گا. لیکن زکوٰۃ کا جو پیمانہ دینے کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مقرر فرما دیا ہے اس میں 1% بھی اضافہ نہیں ہے. زکوٰۃ کے دینے میں جو 40واں حصہ یا اعشاریہ نظام میں 2.5% جو مقرر ہے شریعت میں، جو 1450 سال پہلے تھا وہی آج ہے. اس میں اضافہ نہیں ہوا. اور آپ کے اوپر چھوڑ دیا کہ اگر آپ صاحب نصاب 1 سال تھے، آپ کا پیمانہ یہ تھا کہ اس پیمانے کے برابر پہنچ گئے تھے، زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، آئندہ سال اس پیمانے سے آپ کا گراف گر گیا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آپ کے اوپر چھوڑا ہے. شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ پچھلے سال دیجیے تو اس سال بھی دینی پڑے گی، یہ نہیں کہہ رہی. اگر اس معیار پہ ہیں تو دیجیے،
اس معیار پر نہیں ہے تو فرضیت ختم. اس لیے یہ ایک عبادت ہے. پھر یہ کہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے یہ بھی بتلایا گیا کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس زکوٰۃ کے دینے سے زکوٰۃ دینے والے کی اور زکوٰۃ دینے والے کے مال کی تطہیر ہوتی ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. دنیا کا کوئی ٹیکس دے کر پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی. اس لیے زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، عبادت ہے. جو لوگ اس کو ٹیکس سمجھ کے دیتے ہیں وہ انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. زکوٰۃ کا پیمانہ مقرر ہوا. اس کا نصاب مقرر ہوا. ایک نصاب ہے گولڈ کے حساب سے، سونے کے حساب سے، اور وہ اس کے لیے ہے جس کے پاس صرف سونا ہو. تین چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے: گولڈ، چاندی، مال نقد یا مال تجارت. چار چیزیں سمجھ لیجیے. مال نقد الگ سمجھ لیجیے، تجارت الگ سمجھ لیجیے. اگر کسی کے پاس گولڈ ہے، سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کرنسی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اس کا ایک پیمانہ مقرر کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے کہ وہ 7.5 تولے سونا اس کے پاس موجود ہو یا اس سے زیادہ ہو. یہ آدمی صاحب نصاب ہے، سال بھر تک وہ سونا اس کے پاس رہا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی. سمجھ لیجیے گا. بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر پوچھ لیجیے گا بعد میں. یہ بات گٹمٹ نہ ہو. پہلا نصاب مقرر ہوا سونے کا. سونے کا نصاب یہ ہے کہ وہ 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو. چاندی نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، تینوں چیزیں نہیں ہیں تو 7.5 تولے سونا نصاب ہے. نمبر 1. نمبر 2، کسی کے پاس سونا تو نہیں ہے، چاندی موجود ہے، کرنسی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے. تینوں چیزیں نہیں ہیں. سونا نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، صرف چاندی ہے. شریعت نے اس کا نصاب مقرر کیا ہے 52.5 تولے چاندی. اگر وہ چاندی 52.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے، یہ آدمی صاحب نصاب. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، ایک آدمی ہے اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس یا تو کرنسی ہے اور کرنسی نہیں ہے تو مال تجارت ہے، دونوں میں سے کوئی چیز ہے. اور وہ مال تجارت یا کرنسی اتنی مقدار میں ہے کہ اس سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے. اس کی قیمت جو ہے اس سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے. یہ آدمی صاحب نصاب بن جائے گا. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات، ایک آدمی کے پاس سونا بھی 7.5 تولے نہیں ہے، چاندی بھی 52.5 تولے نہیں ہے، اور کرنسی بھی اتنی نہیں ہے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے. مال تجارت بھی اتنا نہیں ہے کہ جس کی مقدار لگائی جائے تو 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچے. تو پھر یہ دیکھا جائے گا سونا کتنی مقدار میں ہے، اس کی قیمت لگائی جائے گی. چاندی کتنی مقدار میں ہے، اس کی قیمت لگائی جائے گی. مال تجارت کتنے مالیت کا ہے، اس کو جمع کیا جائے گا. کرنسی کتنے مالیت کی ہے، اس کو جمع کیا جائے گا. ان چاروں کو جمع کرنے کے بعد اگر یہ سب کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہے، یہ صاحب نصاب بن جائے گا. یہ چوتھی چیز مشکل ہے. وجہ اس کی یہ ہے، آدمی کہتا ہے میرے پاس تو سونا 7.5 تولے نہیں ہے، 1 تولے 2 تولے 3 تولے ہے، کچھ کرنسی موجود ہے. تو پوچھتا ہے کہ جی وہ زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی؟ تو سونے کی قیمت لگائیے، جو کرنسی ہے اس کو اس میں جمع کیجئے. اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو چھو جائے، پہنچ جائے، صاحب نصاب بن جائے گا.
دیکھیے چاندی اور سونا یہ تو ہمارے پاس اس لیے ہے کہ ہم زیور کے طور پر اس کو اپنی خواتین کو پہناتے ہیں، یہ مال تجارت نہیں ہے۔ جو مال تجارت ہے، جن کا جو کام کرتے ہیں ان کے اوپر وہ الگ مسئلہ ہے کہ مال تجارت میں آئے گا اس کی زکات ہوگی۔ یہ ہمارے پاس مال تجارت نہیں ہے، اللہ نے اس کا نصاب مقرر کر دیا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ضرورت سے کم ہے یا زیادہ۔ جتنا بھی ہے، اگر وہ 7.5 تولے سونا ہے نصاب ہے، نہ وہ 7.5 تولہ ہے نہ یہ 52.5 تولہ ہے، دونوں کو ملائیں تو 52.5 تولے کی قیمت ہے، ٹھیک ہے صاحب نصاب ہے۔ لیکن جو کرنسی کسی کے پاس موجود ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ آپ کی ضرورت سے زیادہ اگر ہو تو صاحب نصاب بنے گا۔ ضرورت سے زیادہ کیا مطلب؟ میری تنخواہ 1000 روپے ہے اور میں 1000 روپے میں مہینہ چلا لیتا ہوں، اب مجھے تنخواہ ملی، اس نے کہا جی اس پہ زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی، یہ آپ کی ضرورت کا ہے، جو ضرورت میں خرچ کر لیا اس پر زکوٰۃ نہیں، جو بچ جائے گا ضرورت سے زیادہ ہوگا وہ نصاب تک پہنچے گا، سال بھر تک رہے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہم جب زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں تو ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ تخمینہ لگا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہم تخمینہ لگا رہے ہیں، اس سے زیادہ ہی لگا لیا۔ یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ شریعت تو آپ کو حساب کتاب کا ماہر بھی بنانا چاہتی ہے، آپ حساب کیجئے۔ دو نقصان ہیں علی الحساب زکوٰۃ دینے میں، دو نقصان ہیں۔ ایک نقصان یہ کہ اگر آپ نے زیادہ دے دیا تو آپ کا نقصان ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت کا نقصان ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے تخمینے میں اپنے گمان سے کہا میں نے تو زیادہ ہی لگایا ہے، لیکن اگر حساب لگانے بیٹھے اور وہ کم چلا گیا تو اللہ کا نقصان ہے۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے حساب لگائیں پورا، بالکل حساب لگا کے۔ ہاں اب اگر شوق ہے دینے کا اب جتنا چاہو زیادہ دے دو، لیکن بغیر حساب کے یہ کہنا میں نے تو زیادہ دیا ہے، یہ نہیں ہے، شریعت یہ نہیں کہتی۔ ہم حیلے اور بہانے بھی کرتے ہیں۔ وہ حیلے بہانے کیسے کرتے ہیں؟ سال پورا ہونے والا ہوتا ہے، سال آنے سے پہلے ہم اپنی ضرورت کے لیے کوئی ایک چیز خرید لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے گھرانے موجود ہیں کہ سال پورا ہونے سے پہلے ان کے پاس جو مال ہے اس مال سے ایک کوئی ضرورت کی چیز خرید لی۔ مثال کے طور پر گاڑی لے لی، اب 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں تو پہلے سے موجود ہیں، ایک اور لے لی۔ اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ گھر میں اگر 4 بچے ہیں تو ایک ایک گاڑی سب کی ہو گئی، تو شریعت تو یہ کہتی ہے اس کا زکوٰۃ نہیں ہوئی۔ لیکن بات یہ کہ یہ جو نیت ہمارے اندر چل رہی ہے یہ میرے سامنے ظاہر نہیں ہوگی، آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوگی، تیسرے کے سامنے ظاہر نہیں ہوگی، اللہ کے پاس تو معلوم ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ ہم حیلہ کرتے ہیں، حیلہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سونا موجود ہے، کرنسی موجود ہے، کوئی بھی چیز موجود ہے، سال پورا ہونے سے پہلے میں نے اپنی بیوی کو دے دیا۔ پہلے میں مالک تھا، اس سے کہا بھائی اب یہ تو رکھ لے، تو مالک ہے آج۔ تو شریعت کی نظر میں تو اب زکوٰۃ نہیں ہوئی نا، ملکیت بدل گئی۔ لیکن یہ جو نیت ہمارے اندر چل رہی ہے دماغ میں، مجھے آپ کو نہیں معلوم ہوگی، اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ کیا حماقت کری ہے، کیا نقصان کرا ہے۔ وہ آئندہ سال پورا ہونے سے پہلے پھر شوہر کے متھے مار دیتی ہے، کہتی ہے آج سے تم مالک ہو، تو وہ زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوتی۔ لیکن بات یہ ہے پھر تطہیر کیسے ہوگی؟ قرآن جو کہتا ہے کہ اس میں وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، تمہارا تزکیہ، وَتُطَهِّرُهُمْ، تمہارے اندر پاکیزگی اس سے آتی ہے زکوٰۃ۔ یہ کیسے آئے گی؟ ہمارے پاس مال تو ہے، صاحب نصاب ہیں، یہ بات الگ ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے مالک کسی اور کو بنا دیں، یہ تطہیر کیسے ہوگی؟
یہ مال کیسے پاک ہوگا جو ہمارے لیے ناپاک ہے اور دوسرے کے لیے پاک ہے جو مستحق ہے، اور اس کو دینے سے ہمارے اندر جو تطہیر ہے، یہی وجہ ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آج اللہ کے رسول نے ایک دن فرمایا کہ بڑے ٹوٹے میں اور خسارے میں ہے وہ آدمی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ نے فرمایا، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی، کہ ایک آدمی اونٹ کا ریوڑ رکھتا ہے، بکریاں رکھتا ہے، مویشی رکھتا ہے، اور وہ اس دنیا سے اس طریقے سے جاتا ہے کہ اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، تو یہ مویشی کے لیے نہیں ذکر کیا گیا، یہ سارے اموال کے لیے ذکر کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑا مال تھا، تو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، 3 آدمی سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، ان میں سے ایک زکوٰۃ نہ دینے والا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو آدمی اپنے سونے چاندی کی، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، ان اموال کو اللہ رب العزت قیامت کے دن تختیاں بنا کر اس کے ماتھے کو، اس کی پیٹھ کو، اس کے جسم کو داغے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو مویشیوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ مویشی دنیا میں جیسے ان کا جسم تھا، میدان محشر میں اس سے زیادہ لحیم شہیم ہوں گے، اور یہ اپنے مالک کو اپنے کھروں سے، اپنے سینگوں سے زخمی کرتے ہوں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سال، تو 50,000 سال کا دن ہوگا، یہ زخمی کرتے رہیں گے، اللہ اس کے جسم کو ٹھیک کرتے رہیں گے، پھر زخمی کرتے رہیں گے، پھر ٹھیک کرتے رہیں گے، اس کے اموال سے اس کی پیشانی کو، اس کی کمر کو داغتے رہیں گے، پھر ٹھیک ہوتی رہے گی، پھر داغتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو زکوٰۃ تو بہت مختصر دی جاتی ہے، 2.5%، 100 روپے پہ 2.5 روپے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ لیکن اس 2.5 روپے دینے کے بعد ہمارا مال ہمارے لیے پاک صاف ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں دیا، یہ اصل کو بھی لے کے ڈوب جاتا ہے۔ اصل تو پاک صاف تھا نا، ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، وہ جو نہیں دی تھی وہ بھی ہمارے پاس شامل ہے، اور اس کی تطہیر نہیں ہوئی تھی تو وہ اصل کو بھی لے کے جاتا ہے، ختم بالکل۔ آپ نے کسی زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مفلس ہوتے نہیں دیکھا ہوگا کہ زکوٰۃ دے رہا تو مفلس ہو گیا، کسی اور وجہ سے ہو، لیکن زکوٰۃ دینے والا مفلس نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کسے دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ کس کو نہیں دی جاتی؟ اس کا ایک اصول سمجھ لیجئے بس۔ ہماری جو اصل ہے، ہر آدمی کی جو اصل ہے، اصل کون ہے؟ باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اس کا باپ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا اوپر تک چلے جائیے نا، نانا ہے، پڑنانا ہے، نانی ہے، دادی ہے، اوپر تک، یہ اصل ہے۔ ہم ان کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، ان کے اوپر ان کی جتنی اصول ہیں، ہم ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایک اصول بتلا دیا، جن سے ہم پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ اوپر کے ہو گئے، اب نیچے کے فروع بتلاتے ہیں۔ جو ہم سے پیدا ہوئے ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹا اور بیٹی کی اولاد، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کی اولاد، آگے جہاں تک بھی سلسلہ جائے، یہ ہم سے پیدا ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول ہے، جن سے ہم پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جو ہم سے پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ باقی جس کو چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، وہ مستحق ہیں، آپ نفلی صدقہ ان کے اوپر کر دیں۔ ایک مصیبت تو یہ آ گئی کہ کبھی بھی کوئی ضرورت ہو، ہر کام کے لیے زکوٰۃ ہی دی جاتی ہے۔
اس کے علاوہ بھی تو اللہ نے جو نوازا ہے اس میں سے نفلی صدقات بھی تو ہیں. اور دیکھیے زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن صدقے کو زکوٰۃ نہیں کہہ سکتے. فرق ہے تھوڑا سا. جو صدقے ہیں چاہے واجبات میں سے ہیں، چاہے نوافل میں سے ہیں، چاہے مستحبات میں سے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں کہہ سکتے، لیکن زکوٰۃ کے اوپر صدقے کا اطلاق ہوتا ہے. اب یہ اتنا وقت تو نہیں کہ ساری چیزیں بیان ہوں. جب زکوٰۃ دینے کا وقت آئے تو اہل علم سے معلوم کر لیا کیجیے اپنے اپنے علاقوں میں. ایک غلطی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دینے کی تاریخ کو، سال پورا ہونے کی تاریخ کو یاد نہیں رکھتے، اور اگر یاد رکھتے ہیں تو وہ شمسی حساب سے یاد رکھتے ہیں، جنوری فروری کے حساب سے، حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق چاند کے قمر کے حساب سے ہے. بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق شمسی حساب سے ہے، جیسے نمازوں کے اوقات، نماز پڑھنے کا تعلق شمسی حساب سے ہے، اور دن اور رات کا تعلق شمسی حساب سے ہے. لیکن زکوٰۃ کا تعلق، حج کا تعلق، رمضان کے روزوں کا تعلق یہ قمری حساب سے ہے. تو اگر کسی کا سال یکم محرم سے شروع ہوتا ہے مثال کے طور پر، تو اس کا سال 29 یا 30 ذی الحجہ کو ختم ہو جاتا ہے. یہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے مہینے سے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آ گیا اب ہم نے زکوٰۃ دینی، اس کا ہرگز تعلق نہیں ہے. یہ بات الگ ہے رمضان میں آپ کا سال پورا ہوتا ہو. زکوٰۃ کا تعلق ہے آپ کا سال پورا ہونے سے، چاہے وہ محرم میں ہو، سفر میں ہو، ربیع الاول میں ہو، شعبان میں ہو، رجب میں ہو، ذی الحجہ میں ہو، شوال، کسی بھی مہینے کی کسی تاریخ کو آپ کا سال پورا ہو گیا، آپ زکوٰۃ دے دیجیے. اور اگر اہل علم سے معلوم نہیں کر سکتے تو اس کے متعلق اہل علم نے کتابیں بھی لکھی ہیں. ایک کتاب ہے اسلام کا نظام زکوٰۃ، اس میں سوال اور جواب کی صورت میں مسائل بتلائے گئے. ایک سوال دیا گیا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے. اگر کسی کو لینی ہو تو باہر سے مل سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ دیتے وقت ہماری اپنی عقل نہیں چلے گی کہ ہماری عقل کیا کہہ رہی ہے. شریعت نے کیا کہا ہے وہ چلے گا. اس لیے اگر کوئی چیز معلوم نہ ہو تو پوچھ کر کام کر لیجئے. پوچھ کے کام کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت پڑھ لیجیے.